آنکھوں سے سن لو قریب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت ہوا ہے آج ایک اور سیگمنٹ کا، آج ایک اور خوبصورت جنت کی چابی کے بارے میں جاننے کا۔ جی ہاں، سلسلہ ہے جنت کی چابیاں، وہ مبارک اعمال سیکھتے ہیں اس سلسلے میں جو گویا جنت میں داخل کرنے والے اعمال ہیں۔ امید ہے آپ تیار ہوں گے۔ ایک نیت سلسلے کے شروع میں پہلے ہی کر لیتے ہیں کہ جس عمل کے بارے میں آج ہمیں بتایا جائے گا اس عمل پر انشاءاللہ ہم سب مل کر عمل کریں گے، کیونکہ جنت میں بھی تو ہم سب نے جانا ہے نا، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ضرور جائیں گے، بلا حساب جائیں گے۔ آئیے جنت کی چابیوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ آج کس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے؟ میری ایک گزارش ہے، جب بھی یہ سلسلہ آپ دیکھیں، ہوتا بڑا مختصر سا سلسلہ ہے، تو اپنے ساتھ کوئی کاغذ اور قلم رکھ لیں، کوئی ڈائری رکھ لیں، اور ایک جنت کی چابی جو ہمیں اس سلسلے میں بتایا جاتا ہے اس کو نوٹ کرتے چلے جائیں، کیونکہ جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا گویا آپ کے پاس علم دین کا ایک خزانہ جمع ہوتا رہے گا، اور جنت کی بہت ساری چابیاں، وہ اعمال آپ کے پاس انشاءاللہ ذخیرہ ہو جائیں گے کہ جس پر عمل کر کے انشاءاللہ رب کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آئیے مل کر ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کس عمل کا تذکرہ ہونا ہے؟ آج جنت کی کون سی چابی کے بارے میں سننا ہے؟ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث اسی عمل کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ہر آدمی کو وہی حاصل ہوگا جو اس کی نیت ہوگی۔ تو جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہوگی، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کی غرض سے ہجرت کی یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہوگی جس غرض سے اس نے ہجرت کی۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، گویا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب غور سے سننا ہے کہ نیت، اچھی نیت جو ہے، یہ بھی جنت میں داخل کرنے والا ایک عمل ہے، یہ بھی جنت کی گویا ایک چابی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب تھوڑا سمجھتے ہیں کہ اچھی نیت بیسیکلی ہے کیا۔ یاد رکھیں، اعمال کی دو قسمیں ہیں، ایک اچھا عمل، ایک برا عمل۔ اچھا، برا عمل تو برا ہی ہے نا، برے عمل میں کوئی اچھی نیت بھی کر لینا تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ معاذ اللہ کسی برے عمل کو کوئی شخص کہے کہ میں تو اچھی نیت سے کر رہا ہوں، اب اسے ثواب نہیں ملنا۔ ہاں البتہ اچھے عمل کی بھی دو قسمیں ہیں، اس میں یہ کہ ایک اچھا عمل تو اچھی نیتوں کے ساتھ کیا جائے، اور ایک اچھا عمل ہو مگر نیت بری ہو۔ اب جو اچھا عمل بری نیت کے ساتھ کیا جائے گا نا، اس کا ثواب بھی نہیں ملنا، بلکہ وہ بھی عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ عمل اچھا ہے پھر بھی عذاب، عمل اچھا ہے پھر بھی گناہ۔ جی ہاں، بظاہر نیکیاں کرتے ہوئے انسان نظر آتا ہے، مگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ نیکیاں کرنا، وہ ثواب کمانا نہیں ہے، وہ عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کی رضا کے لیے عبادت کر رہا ہوں، مجھ پر فرض ہے اس لیے ادا کر رہا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں، بہت ساری اچھی نیتوں کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ نماز اسے جنت میں داخل کرے گی، انشاءاللہ وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں اس کے جو مراتب ہیں اس کو بڑھائے گی، ثواب کا خزانہ اکٹھا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کے برابر بھی میں ایگزیکٹلی ویسی ہی نماز پڑھ رہا ہے جیسی وہ پڑھ رہا ہے، یعنی دو مسلمان ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، کاندھے سے کاندھا بھی ملا ہوا ہے، ایک اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور جنت میں گھر بنا رہا ہے، اور ایک بالکل برابر میں ویسی رکوع ویسی سجدے گویا کر رہا ہے، مگر نیت یہ ہے کہ لوگ نمازی سمجھیں، میری واہ واہ ہو جائے، نماز ہے مگر نیت بری ہے، یہ نماز جنت میں نہیں لے جائے گی، اللہ کی رضا نہیں ملنی اس سے، بلکہ یہ نماز بھی اس کے لیے عذاب بن سکتی ہے۔ That is a difference، یہ فرق ہے اچھی نیت اور بری نیت میں۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی ہی عبرت انگیز حدیث پاک سنیے، لرزیے اور اچھی نیت کرنے کی نیت بھی کر لیجئے۔ بعض اوقات زندگی بھر کی عبادتیں بری نیت کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، اور یہ حدیث مشکات شریف میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید، ایک عالم اور ایک سخی کا فیصلہ ہوگا۔ میں اس حدیث پاک کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ اب سب سے پہلے شہید کو
اللہ عز و جل کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کا اظہار فرمائے گا اور وہ اقرار کرے گا کہ ہاں میرے مولا تو نے مجھے نعمتیں دیں۔ ارشاد ہوگا بتا ان نعمتوں کے مقابلے میں تو نے کیا کیا؟ تو شہید کہے گا مولا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، لڑتے لڑتے جان دے دی، جان دینے سے زیادہ تو بڑا کوئی کام نہیں نا، یا اللہ میں نے تیرے نعمتوں کے مقابلے میں یہ کیا کہ اپنی جان دے دی۔ ارشاد ہوگا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے جہاد کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، زمانے میں تجھے بہادر کہا گیا، تیرا نام بہادر کے نام سے مشہور ہو گیا، لیکن اب آخرت میں میرے دربار میں تجھ کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ پھر اللہ عز و جل کے حکم سے وہ شہید گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ شہادت اپنی جان سے بڑھ کر انسان کے پاس کیا ہوتا ہے، وہ وہی دے چکا، لیکن نیت اچھی نہیں تھی، جان قربان کرنا بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا، جان قربان کرنا بھی رائیگاں چلا گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا شخص لایا جائے گا جو عالم ہوگا، اس نے علم پڑھا ہوگا، لوگوں کو پڑھایا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اس کے سامنے اظہار فرمائے گا اور وہ اقرار کرے گا کہ مولا ہاں مجھے نعمتیں ملی ہیں۔ ارشاد ہوگا بتا تو نے ان نعمتوں کے مقابلے میں کیا کیا؟ اب وہ عالم کہے گا مولا میں نے علم سیکھا، دوسروں کو علم سکھایا، علم کو پھیلایا۔ اللہ ارشاد ہوگا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے اس نیت سے علم پڑھایا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو نے اس لیے قرآن پڑھایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، تجھے دنیا میں قاری بھی کہہ لیا گیا، عالم بھی کہہ لیا گیا۔ اللہ کے حکم سے اس عالم کو بھی جو بری نیتوں کے ساتھ، جو اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل نہیں کرتا تھا، گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب ایک سخی کو لایا جائے گا جس کی جنراسٹی، جس کی سخاوت کی دنیا میں چرچے تھے، اپنے علاقے یا اپنے شہر میں بڑا سخی مشہور تھا۔ اللہ اسے اپنی نعمتوں کا اظہار فرمائے گا، وہ اقرار کرے گا ہاں میرے مالک مجھے یہ ساری نعمتیں ملی ہیں۔ ارشاد فرمائے گا بتا تو نے کیا کیا؟ وہ سخی کہے گا مولا تو مال دیتا رہا، میں تیری راہ میں خرچ کرتا رہا، میں نے بڑا غریبوں کی مدد کی۔ ارشاد ہوگا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے یہ عمل کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، دنیا میں تجھے سخی کہہ لیا گیا۔ اللہ کے حکم سے اس سخی کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، سمجھنے کی کوشش کیجئے، سخی، عالم اور شہید یہ بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے، بڑی بڑی نیکیاں ہیں، مگر بیکاز وجہ کیا ہے؟ نیت اچھی نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل نہیں ہے، عمل تو نظر آ رہا ہے مگر اخلاص نہیں ہے، وہ سارے اعمال برباد ہو گئے۔ میں اور آپ سوچیں ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بعض اوقات بڑے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ میں تو نمازی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں رمضان میں عبادت بھی کرتا ہوں، رمضان میں عمرے بھی کرتا ہوں، حج بھی تو کرنے چلا جاتا ہوں، اتنی ساری تو نیکیاں ہیں میرے پاس۔ لیکن سوال یہ ہے یہ نیکیاں ہو کس لیے رہی ہیں؟ اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہو رہی ہیں یا ان نیکیوں کے پیچھے کچھ اور ہے؟ شیطان کہیں ہم سے کھیل تو نہیں رہا؟ جی ہاں، یہ شیطان کا اتنا خطرناک وار ہے کہ انسان کو عمل تو کرنے دیتا ہے، اگر عمل کر لے تو اس سے وہ اخلاص لے لیتا ہے، بری نیتیں لگا دیتا ہے، ارادے برے ہو جاتے ہیں۔ بہت بہت نازک معاملہ ہے۔ اچھی نیت یقیناً جنت میں داخل ہونے کی ایک شاندار چابی ہے، مگر اللہ کرے ہمیں اعمال کے اندر، اچھے اعمال میں اچھی نیتیں کرنا بھی نصیب ہو جائے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت ہونا اور عمل پراپر نہ ہو، عمل صحیح نہ ہو سکے، مگر چونکہ نیت اچھی تھی تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی کمی کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ ایک طرف آپ نے دیکھا کہ عمل تو بڑے اچھے تھے، نیتیں درست نہیں تھی۔ اب دوسری حدیث سنانے جا رہا ہوں جس میں عمل میں تو گڑبڑ ہو گئی، مگر چونکہ انٹینشن، نیت بہت شاندار تھی، اللہ تعالیٰ اس کا کیسے اجر عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ یہ بھی مشکات کی حدیث ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خلاصہ حدیث ہے کہ ایک شخص نے صدقہ دینے کا ارادہ کیا اور اپنا صدقہ رات کی تاریکی میں خفیہ لے کر نکلا، اور رات کی تاریکی میں کسی فقیر کو دینے کی بجائے ایک چور کو ہی صدقہ دے دیا۔ وہ چور کھڑا تھا، وہ سمجھا یہ فقیر ہے، اس کو صدقہ دے دیا۔ صبح اٹھا تو پورے شہر میں شور تھا کہ فلاں نے ایک چور کو صدقہ دے دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، آج میں پھر صدقہ کروں گا۔ دوسرے دن پھر رات کی تاریکی میں صدقہ لے کر نکلا، ایک مسکین سی عورت نظر آئی، اسے صدقہ دے دیا۔ پتہ چلا وہ تو بدکار عورت ہے، گناہ کے ارادے سے باہر آئی تھی۔ دوسرے دن شہر میں یہ باتیں ہونے لگی کہ جناب ایک شخص نے رات کو صدقہ دے دیا ایک بدکار عورت کو۔ پھر شرمندہ ہوا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا آج پھر صدقہ دوں گا۔ تیسری رات پھر صدقہ لے کے نکلا، رات کا اندھیرا تھا، اب صدقہ لے کر نکلا تو اب اس نے ایک مالدار شخص جو رات کو کہیں جا رہا تھا
یہ سمجھا فقیر ہے، غریب ہے، اس کو صدقہ دے دیا۔ دوسرے دن یہ شور بچا کہ رات کوئی شخص ایک بڑے ہی مالدار آدمی کو صدقہ دے گیا۔ اللہ اللہ، اب بڑا رنجیدہ ہو گیا شخص، بڑے افسوس میں تھا۔ تینوں دن گویا مس ہیپ ہو گیا نا، جس کام کے لیے نکلا وہ مقام ہی ٹھیک نہیں ہو سکا، لیکن نیت اچھی تھی، اللہ کی رضا کی نیت تھی، رات کے اندھیرے میں صدقہ دینے کی نیت تھی۔ رات سویا، سنیے اس کے ساتھ خواب میں کیا ہوا۔ خواب میں ایک فرشتہ آ کر کہنے لگا کہ تو نے چور کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا تو شاید وہ چوری سے بچ جائے اور توبہ کر لے، پھر تیرا صدقہ بدکار عورت کو مل گیا، شاید وہ بدکاری سے بچ جائے اور توبہ کر لے۔ تو نے مالدار کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا، شاید وہ عبرت حاصل کرے اور خود بھی اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے لگے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مطلب یہ کہ چور اور بدکار عورت اور مالدار کو صدقہ دیا گیا، یہ اچھا نہیں ہوا، مگر چونکہ لا علمی میں ہوا اور صدقہ دینے والی کی نیت اچھی تھی، اس لیے تینوں راتوں کا صدقہ مقبول کر لیا گیا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اب ایک بات غور کرنی ہے، چاہے رمضان کے روزے ہوں، چاہے زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہو، چاہے غریبوں کی مدد کا معاملہ ہو، چاہے کوئی بھی نیکی ہو، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ اوابین پڑھ رہے ہیں، آپ کسی کو سحری کروا رہے ہیں، کسی کو افطار کروا رہے ہیں، جو بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، اپنے دل سے پوچھئے نیت کیا ہے؟ اچھی نیت ہے، اللہ کی رضا کی نیت ہے یا لوگوں کو دکھانے کی نیت ہے، واہ واہ کرنے کی نیت ہے؟ ذرا نام ہو جائے گا، لوگ کہیں گے یار رمضان میں کتنا خرچ کرتا ہے، کتنی افطاری کرواتا ہے، کتنا مسجد میں چندہ دیتا ہے۔ اگر لوگوں کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ نیکیاں کیجئے، ضرور کیجئے، ماہ رمضان تو ہی نہیں کیا کرنے کا مہینہ، مگر اچھی نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، پھر دیکھیں انشاءاللہ ان نیکیوں کا کیسے ثواب ملتا ہے۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور حدیث پاک سنیے۔ جی ہاں، نیت اچھی ہونا، ابھی آپ نے دو حدیثیں سنی ہیں، اچھا عمل تھا، بری نیت کے ساتھ تھا، عمل برباد ہو گیا، عمل صحیح نہیں ہو سکا، پراپر ادا نہیں ہو سکا، مگر نیت اچھی تھی، قبول کر لیا گیا۔ اب میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں، عمل کیا ہی نہیں مگر نیت اچھی تھی، اللہ تعالیٰ پھر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے آتے ہوئے مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مدینہ میں کچھ ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ اگرچہ وہ لوگ اس جنگ میں نہیں آئے مگر تم لوگ جہاں جہاں گئے اور جس جس میدان کو تم لوگوں نے طے کیا وہ لوگ تمام مقامات میں تمہارے ساتھ تھے، کیونکہ اس جہاد میں ان لوگوں نے شریک ہونے کی نیت کی تھی مگر اپنی مجبوری اور معذوری کی وجہ سے وہ لوگ اس جہاد میں شامل نہ ہو سکے۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، ذرا غور کیجئے، شرکت نہیں کی غزوے میں مگر پیارے آقا علیہ السلام نے گویا انہیں شامل فرما لیا۔ وجہ یہ تھی، نیت تھی، مجبوری آ گئی، معذوری آ گئی۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیو، علماء کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کسی عمل کا پکا ارادہ رکھتا ہو، اچھا ارادہ رکھتا ہو اور کسی مجبوری کی وجہ سے وہ کر نہ سکے، اللہ کی رحمت سے اسے ثواب مل جاتا ہے۔ بہرحال آج ہم نے اپنے سلسلے میں جنت کی ایک دوسری چابی یعنی اچھی نیت کے بارے میں سنا۔ رب کریم ہم سب کو اچھی نیتیں کرنا نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعمال صالحات میں جنت دلائیں گے، رحمت خدا کی نیکوں سے سن لو